قرآن عظیم میں اللہ نے فرمایا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اے لوگو خبردار خبردار اپنے والدین سے اف تک نہ کہو۔ کیا کہا؟ اپنے والدین سے اف تک نہ کہو، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکو نہیں، انہیں ڈانٹو نہیں، ان کے سامنے تیز لہجے میں بات نہ کرو، ان کی شان میں گستاخی نہ کرو، والدین کا دل نہ توڑو، اس لیے کہ اگر تم نے والدین کا دل توڑ دیا تو تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ سے پوچھو اے مولا تو بتا دے ہم والدین سے کیسی بات کریں، اف نہ کہیں، ڈانٹے نہیں، تیز آواز میں نہ بولے، تو بتا کیا کہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب والدین سے بات کرو تو نرمی کے ساتھ بات کرو، عزت کے ساتھ بات کرو، ہلکی آواز میں بات کرو، میٹھے لہجے میں بات کرو، شیریں انداز میں بات کرو۔ تمہاری زبان سے جتنا احترام والدین کے سامنے ہونا چاہیے اتنا احترام کسی کے سامنے ہونا نہیں چاہیے۔ سب سے زیادہ احترام کے ساتھ والدین کے سامنے پیش آؤ۔ آپ کو معلوم ہے اللہ نے قرآن عظیم میں کیا فرمایا؟ والدین سے اف تک نہ کہو۔ آج کیا ہو رہا ہے ذرا غور کیجئے، آپ میں سے بہت جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ بولیے، کسی کے کاروبار کا مسئلہ ہے، کسی کے بزنس کا مسئلہ ہے، کسی کے اولاد نہیں ہو رہی ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، کسی کے گھر رشتے نہیں آ رہے ہیں، کسی کے بیٹے کے رشتے نہیں ہیں، کسی کی بیٹی کے رشتے نہیں ہیں، کسی کی بیٹی کو طلاق ہو گئی، کوئی لا علاج بیماری میں ملوث ہے۔ یہ ساری ہماری زندگی میں جو پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کا واحد حل یہ ہے کہ اگر والدین راضی ہو جائیں گے تو اللہ ان پریشانیوں سے آپ کو نجات عطا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں آپ جانتے ہیں کتنا بیان کیا۔ والدین انسان کی زندگی کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، سب سے بڑی دولت ہیں۔ ذرا ان لمحات کو یاد کیجئے، آپ توجہ ہے آپ کی، ذرا ان لمحات کو یاد کیجئے جن لمحوں میں آپ نے اپنے والدین سے تیز لہجے میں بات کی۔ ان لمحات کو یاد کیجئے جب آپ نے ان سے تیز آواز میں بات کی، ان کی نافرمانی کی، انہیں برا کہا، انہیں گالی دی، انہیں پریشان کیا، ان سے جھوٹ بولا، ان کی بات کو نظر انداز کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخط الوالدین، ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر ناراض ہیں تو اللہ ناراض ہے، ماں باپ اگر راضی ہیں تو خدا راضی ہے، ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو اللہ راضی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 3 لوگ ایسے ہیں جن کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ کیا جائے گا۔ 3 لوگ، ان 3 میں سے جو میرے موضوع کا جملہ ہے میں وہ لیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ان 3 میں سے ایک شخص وہ ہے جس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں، اللہ اس کی کوئی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرمائے گا جس کے والدین اس سے راضی نہ ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ، میں نے گرمی کے زمانے میں اپنی ماں کو کاندھے پہ بٹھا کر 7 بار حج کرا دیا پیدل چلتے ہوئے، کیا ماں کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا تو ماں کے حق ادا کرنے کی بات کرتا ہے، تجھے احساس بھی نہیں جب تو پیدا ہوا تھا تو جو عورت کو پیدائش کا درد ہوتا ہے اس ایک لمحے کا بھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ جو عورت کو پیدائش کے وقت میں ایک لمحے
جو تکلیف جتنی دیر ہوتی ہے اس کے ایک لمحے کبھی تو نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، ہم اپنے ماں باپ کو مہینے میں 1000 2000 روپے 4000 5000 خرچے کے لیے، راشن کے لیے، کچن کے لیے دے دیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں ہم نے والدین کا حق ادا کر دیا۔ کسی نے اپنے والدین کو عمرہ کرنے کے لیے بھیج دیا تو وہ سوچتا ہے والدین کا حق ادا کر دیا۔ کسی نے حج پہ بھیج دیا تو وہ سوچتا ہے ہم نے حق ادا کر دیا۔ کسی نے عید کے موسم میں والدین کو کپڑے دے دیے تو وہ سوچتا ہے ہم نے حق ادا کر دیا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ذرا شریعت کا مسئلہ بتائیے، میرے والد میری اجازت کے بغیر میری چیزیں استعمال کر لیتے ہیں، میرے پیسے لے لیتے ہیں، یا رسول اللہ کیا یہ درست ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والد کو بلایا جائے۔ وہ جوان یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے محبوب میرے والد کو ڈانٹیں گے، چلائیں گے کہ تم نے اپنی اولاد کے پیسے یا دوسری ضرورت کی چیزیں کیوں استعمال کی۔ جب وہ آیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا تجھے احساس نہیں، یہ وہ باپ ہے جس نے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے۔ تو جو صاحب زبان ہے اس باپ نے ایک ایک جملہ کر کے تجھے بولنا سکھایا ہے۔ تو آج سماج میں عزت کی زندگی گزارتا ہے، یہ تیرے والد کی دین ہے۔ بازار میں اگر تیری دکان ہے تو یہ تیرے والد کی دین ہے۔ اگر لوگ تجھے عزت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ تیرے والد کی دین ہے۔ لوگ اگر تجھے مان سمان دیتے ہیں تو یہ تیرے والد کی دین ہے۔ اور اے جوان یاد رکھ تو بھی اس باپ کا ہے اور تیری ساری چیزیں بھی اس والد کی ہے۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ نہیں صاحب، جو ہم نے کمایا وہ ہمارے بازو کی کمائی ہے۔ آج انسان کے ذہن میں یہ غلط فہمی بہت زمانے سے بیٹھی ہوئی ہے، نہیں صاحب ہمارے بازو کی کمائی ہے۔ یاد رکھیے گا بازو کی کمائی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ یہاں کمائی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک بندے کی محنت اور دوسرے خدا کی رحمت۔ جب تک یہ دونوں چیزیں شامل نہ ہو بندہ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ محنت کرتے رہیں مگر اللہ کی رحمت نہ ہو کامیابی تب بھی نہیں ملے گی، اور اگر آپ پر اللہ کی رحمت ہو مگر آپ محنت کرنے کے لیے نہ جائیں کامیابی تب بھی نہیں ملے گی۔ کامیابی کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک محنت، دوسرے اللہ کی رحمت۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہوتی ہیں تب جا کے انسان عزت والی زندگی گزارتا ہے۔ پھر آپ کے ذہن میں یہ خیال کیسے آ سکتا ہے میرے بازو کی کمائی ہے؟ آپ کو معلوم ہے والدین کتنے عظیم ہیں۔ حضور جہاد میں جا رہے ہیں، صفیں لگا رہے ہیں، اسلام کا ابتدائی دور ہے، لوگوں کی ضرورت ہے۔ ایک شخص نے آ کے کہا یا رسول اللہ بچپن سے میرے دل میں خواہش ہے کہ میں جا کے جہاد کروں، تلوار چلاؤں، اسلام کے دشمنوں کو جہنم میں پہنچاؤں اور میں بھی شہید ہو جاؤں، یا رسول اللہ مجھے بھی شامل فرما لیں۔ اللہ کے رسول نے سوال کیا احی والدا کا، یہ بتا کیا تیرے گھر میں تیرے والدین زندہ ہیں؟ حالانکہ سچویشن یہ تھی کہ اسلام کے دشمن اسلام پر حملہ کرنے والے ہیں، لوگوں کی ضرورت ہے، کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد کم ہے۔ جب ہمارے پاس تعداد کم ہوتی ہے تو ہم ہر کسی کو شامل کرنا چاہتے ہیں، مگر اللہ کے رسول نے ایسے نازک حالات میں بھی ارشاد فرمایا احی والدا کا، یہ بتا کہ گھر میں تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میرے والد تو زندہ ہیں۔ اللہ کے محبوب نے شامل نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا ففیہما فجاہد، جا کے گھر پہ والدین کی خدمت کر، ہمیں جو ثواب میدان جنگ میں ملے گا تجھے وہ ثواب گھر پہ والدین کی خدمت میں ملے گا۔ آپ اندازہ لگائیے، آپ کو معلوم ہے اگر آپ کی زندگی میں ناکامیاں ہیں تو کہیں یہ ممکن تو نہیں کہ آپ نے والدین کو ناراض کر دیا ہو؟ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انسان دنیا میں جو گناہ کرتا ہے، انسان دنیا میں جو گناہ کرتا ہے، اکثر و بیشتر گناہوں کی جو سزا ہے وہ مرنے کے بعد دی جاتی ہے، مگر ایک گناہ جس کی سزا انسان کو دنیا ہی میں ملتی ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا انسان کو دنیا ہی میں ملتی ہے۔ آپ جانتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 3 پیڑھیاں دیکھی، یعنی دادا، والد، پھر اس کا بیٹا
میں نے دیکھا ایک شخص کی عمر 60 سال، اس کے بیٹے کی عمر تقریباً 30 سے 35 سال، اور اس کے بیٹے کی عمر تقریباً 8-10 سال. تو یہ جو 30-35 سال کا جوان اپنے 60-70 سال کے والد کو بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے گالیاں دیتا تھا، چلاتا تھا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے حال دیکھا ایک جگہ کا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ دیتا تھا. وہ بزرگ روتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے، پریشان ہوتے تھے، کمزور تھے، مرنے کے قریب تھے. چند دن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اس نے اپنے والد کو صرف گالیاں دیں 35 سال کی عمر میں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس کے اپنے بیٹے نے 20 سال کی عمر میں اس کو مارنا شروع کر دیا. کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. یہ کھیتی ہے، تم جو کھیت میں ڈالو گے، ایسا نہیں ہے گیہوں ڈالیں گے آپ تو مکی اگے گی، نہیں. کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا. والدین کتنی عظیم دولت ہیں، والدین کتنا عظیم سرمایہ ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ جانتے ہیں عرب کی سرزمین کا دستور یہ تھا کہ جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو اٹھ کر جگہ دیتے ہیں اور فرش بچھا دیتے ہیں، چیئر اس کے سامنے پیش کر دیتے ہیں. عرب کا دستور یہ تھا کہ جب کوئی مہمان آتا تھا اور بڑے لیول کا مہمان جس کو آخری درجے کی لاسٹ لیول کی عزت دینی ہوتی تھی، تو عرب کے لوگ اپنی چادر کو اٹھا کے زمین پہ اس کے لیے بچھا دیتے تھے. یہ لاسٹ لیول کی عزت ہوتی تھی. جعرانہ کے علاقے میں ایک جگہ ہے جعرانہ جہاں سے بڑا عمرہ ہوتا ہے. جن لوگوں نے حج اور عمرہ کیا انہوں نے دیکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح فرمایا اور وہاں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم فرما رہے ہیں. حضور نے دیکھا دور سے ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، توجہ ہے آپ کی، ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ کر اپنی چادر کو ان کے لیے زمین پہ بچھا دیا. غور کرو، احترام کرنے والا کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ احترام کرنے والا یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے احترام کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. کون ہے یہ احترام کرنے والے جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے؟ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اتنی عظمتوں والے پیغمبر نے ایک بوڑھی عورت کے لیے اپنی چادر بچھا دی ہے. جب وہ آئیں میرے نبی نے چادر پہ بٹھایا ان کو، بیٹھ گئیں. کچھ کہنا چاہتی تھی، ان کے دل میں کچھ تھا، کوئی بات کرنا چاہتی تھی. آپ کو معلوم ہے اب کوئی شخص چونکہ چند لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اب کوئی راز کی بات کرنا چاہے تو وہ کان میں کہے گا. تو اب کوئی بات کہنے والا ہے تو یا تو چل کے وہ میرے قریب آ کے میرے کان میں کہے، یا پھر کوئی معزز شخصیت ہے اور مجھے یہ احساس ہو جائے کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے. تو ادب کا آخری درجہ یہ ہے کہ میں خود اپنا کان اس کی طرف کر دوں، میں اپنا کان اس کی طرف کر دوں. اللہ کے محبوب نے دیکھا وہ بوڑھی عورت کچھ کہنا چاہتی ہے. حضور نے انتظار نہ فرمایا بلکہ حضور نے اپنا کان ان کی طرف کر دیا ہے. اتنا احترام کیا. بات ہوئی جب وہ چلی گئیں، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کون تھی یہ؟ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی. کائنات آپ کے احترام کے لیے ہے، جس بوڑھی عورت کا آپ احترام کر رہے ہیں. یا رسول اللہ یہ کون تھی؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا مجھے بچپن میں دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی. مجھے بچپن کے زمانے میں دودھ پلانے والی ماں حلیمہ تھی جن کا میں نے اتنا احترام کیا. آپ جانتے ہیں والدین کتنے عظیم ہیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا اور بڑے صاف انداز میں فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عزت کی جائے تو اپنے والدین کی عزت کرو. اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قدر کی جائے تو اپنے والدین کی قدر کرو. اگر چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے تو اپنے والدین کی قدر کرو. اگر والدین کی قدر نہیں کرو گے تو یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ دنیا ہی میں انسان کو عطا فرماتا ہے. آپ کو معلوم ہے
جنہوں نے والدین کی عزت کی اللہ نے انہیں بڑا مقام عطا فرمایا، اور جنہوں نے والدین کی نافرمانی کی ایسے لوگ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ والدین کی عزت، والدین کی شان، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کو اس وقت تک ولایت کا درجہ عطا نہیں فرماتا ہے جب تک کہ اس سے اس کے والدین راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ کسی کو اس وقت تک ولی نہیں بناتا ہے جب تک کہ اس کے والدین اس سے راضی نہ ہو جائیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے محبوب نے فرمایا، آج کیا ہوتا ہے، عام طور پر ہمارے والدین نے ایک بات کو اگر ہم سے 4 بار کہہ دیا تو ہمارا مزاج بگڑ جاتا ہے، غصہ آ جاتا ہے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، لوٹ کے غلط جواب دیتے ہیں۔ یاد رکھیے گا اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا، ملفوظات غریب نواز میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا جس کی پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی۔ دنیا کا کوئی بہترین کام ایسا نہیں ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کیا نہ ہو، کوئی بہترین کام ایسا نہیں ہے، اور میزان عمل پر اس کی نیکیاں رکھی جائیں گی۔ اور جب میزان عمل پر نیکیاں رکھی جائیں گی تو نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ خوش ہو جائے گا کہ اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے بعد ایک ٹکڑا لایا جائے گا، ایک پرچی لائی جائے گی اور دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ وہ ایک ٹکڑا، وہ ایک پرچی جو دوسرے میزان کے جو ہے پلے میں رکھی جائے گی، وہ ساری پہاڑوں جیسی نیکیوں کو ہلکا کر دے گی۔ حیران ہو جائے گا وہ بندہ اور کہے گا اے اللہ یہ کیا چیز ہے، اس پرچی میں ایسی کون سی چیز ہے جس میں میری زندگی کی ساری نیکیوں کا وزن ہلکا کر دیا ہے۔ اللہ کے فرشتے کہیں گے یہ وہ ایک بار ماں کو چلانا ہے، تیز آواز میں بات کرنا ہے جو تو نے ایک بار چیختے چلاتے والدین کو ڈانٹ دیا تھا، اس ایک کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ تیری زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو گئی ہیں۔ اندازہ لگائیے آپ زندگی کی ساری نیکیاں ایک طرف، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ایک طرف، اور ایک طرف زندگی میں ایک بار اپنے والدین کو ڈانٹنا چلانا۔ یہ گناہ موجودہ دور میں آج قوم مسلم میں بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ معلوم ہے آپ کو، آج ہم اپنے والدین کو کچھ دے دیتے ہیں، ہم نے انہیں نیا لا کے لباس دے دیا تو ہم سوچتے ہیں ہم نے احسان کر دیا، کھانا کھلا دیا تو ہم نے احسان کر دیا۔ کئی بار میں جلسوں میں جاتا ہوں، لوگ مجھے بڑے فخر کے ساتھ بتاتے ہیں حضرت معلوم ہے الحمدللہ میں اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں، میں اپنے والدین کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ ارے یہ جملہ بھی بے ادبی ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں والدین کو ساتھ رکھنے والے؟ عزت دار انسان یہ نہیں کہتا ہے میں والدین کو ساتھ رکھتا ہوں، وہ کہتا ہے والدین نے مجھے گھر میں رکھا ہوا ہے، یہ میری زندگی کی معراج ہے۔ آپ جانتے ہیں، یہ مت کہیے میں والدین کو گھر میں رکھتا ہوں، یہ کہیے والدین میرے ساتھ رہتے ہیں، یہ ان کی ذرہ نوازی ہے، اس لیے کہ والدین سے زیادہ عظیم دولت ہماری زندگی میں کوئی نہیں ہے۔ جس گھر میں ماں نہ ہو وہ گھر نہیں ہے، جس گھر میں والد نہ ہو وہ گھر نہیں ہے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، دروازے پر والد کی جوتیاں پڑی ہوں، آپ یقین جانیے ان جوتیوں کا بھی اپنا ایک روب ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ دروازے پر بوڑھے باپ کی جوتیاں پڑی ہوں، جب آپ گھر میں گھسیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کوئی ذمہ دار شخص میرے گھر میں موجود ہے۔ حیرانی کی بات یہ ہے جس قوم کو رسول اللہ نے اتنا عظیم دین لا کر دیا، آج اس قوم کے جوان سب سے زیادہ بغاوت کر رہے ہیں تو اپنے ماں باپ سے بغاوت کر رہے ہیں، سب سے زیادہ نافرمانی کر رہے ہیں تو اپنے والدین کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے، آپ اپنے والدین کا قرض کبھی نہیں اتار سکتے، ماں کا احسان کبھی نہیں چکا سکتے۔ دنیا میں وہ تنہا عورت جسے ذرے کے برابر جس کے وجود میں لالچ نہیں رکھا گیا وہ تنہا ماں کی ذات ہے۔ جس ماں کو بالکل خدا نے لالچ والی کیفیت عطا نہیں فرمائی وہ ہماری ماں کی ذات ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے
جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. آج ہم تھوڑا سا کوئی اچھا کام کر لیں, آپ کو معلوم ہے زمانے گزر گئے. میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں, خطاب میرا آپ سے ہے. آپ کا روٹین کیا ہے؟ آپ کا روٹین یہ ہے کہ کھانا کھانے کے بعد شام میں لازم ہے دوستوں کے ساتھ بیٹھنا. ایسا ہے یا نہیں؟ کئی بار ایسا ہوتا ہے جو ہمارے گروپ کے لوگ ہیں, ہم انہیں 2 دن نہیں ملتے ہیں لیکن تیسرے دن جانا لازم ہے, چوتھے دن جانا لازم ہے. ذرا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں کتنا زمانہ ہو گیا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کتنا زمانہ ہو گیا والد کے ساتھ بیٹھے ہوئے. پریشان ہے نا آپ؟ حضرت دعا کر دیجئے. حضرت کاروبار نہیں چل رہا ہے, دعا کر دیجئے. بیماریوں سے شفا نہیں مل رہی ہے, دعا کر دیجئے. میرے حالات بہتر نہیں ہو رہے, دعا کر دیجئے. قرضے میں گرفتار ہوں, دعا کر دیجئے. بیماریوں میں گھرا ہوا ہوں, دعا کر دیجئے. آپ جانتے ہیں اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ اللہ کے پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں تمہارے والد کی دعا اولاد کے لیے ایسی ہی ہے جیسے میری محمد کی دعا میری امت کے لیے ہے. غور کرو حضور کی مثال, میرے نبی کی مثال پر غور کیجئے. محمد کی دعا امتی کے لیے ویسے ہی ہے جیسے والد کی دعا اولاد کے لیے ہے. اگر والد دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا ہے. ہمیں تلاش ہے کوئی بابا مل جائے, کوئی پیر فقیر مل جائے جس کی خدمت کر کے ہم راتوں رات مالدار ہو جائیں, ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں, ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. سب سے بڑا پیر ہمارے گھر میں ہماری ماں موجود ہے. سب سے بڑا پیر ہمارے گھر میں ہمارے والدین موجود ہیں. آپ جانتے ہیں اس قوم کا یہ المیہ ہے آج کی تاریخ میں, یہ قوم والدین کا احترام نہیں کرتی ہے. حتیٰ کہ ہم نے یہاں تک حدیث میں پڑھا والدین کے قدم چومنے والے لوگ, جو لوگ اپنے والدین کے قدم چومتے ہیں, اللہ قدم چومنے کی وجہ سے ان کے نامہ اعمال میں ہزاروں سال کی عبادت کی نیکیاں لکھ دیتا ہے. غور تو کیجئے, ہم قدم کس کے چوم رہے ہیں؟ صرف پیر صاحب کے. کس کے؟ صرف پیر صاحب کے. میں مخالف نہیں ہوں اس بات کا, میں بھی مرید ہوں, میرے بھی مرشد ہیں, لیکن یاد رکھیے گا پوری زندگی مرشد کے قدم کے ساتھ, مرشد سے پہلے حق تو ماں کا ہے نا, جس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, جس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں, جس نے سردی کے موسم میں گیلے پر سو کر آپ کو سینے کی گرمی محسوس کرائی ہے, جس نے خون جگر پلایا ہے, جس نے پریشانیاں برداشت کی ہیں, اس ماں سے زیادہ احسان اس دنیا میں کس کا ہو سکتا ہے؟ اس ماں کا حال جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ میں نے ہزاروں فیملیاں اپنی زندگی میں ایسی دیکھ لیں جن کا حال یہ ہے, ایک 70 سال کی بوڑھی ماں نے, 60 سال 50 سال کی بوڑھی ماں نے پوری زندگی پیمد لگا کے کپڑے پہن لیے, لیکن اس 50 سال کی ماں کو جو اس کے اپنے والدین سے شادی میں تھوڑا سا کچھ زیور ملا تھا, سونا چاندی, اس نے پوری زندگی وہ بیچا نہیں, بگاڑا نہیں, پوری زندگی وہ اپنے سینے سے لگا کے رکھے رہی, اس لیے کہ یہ میرے والد یا والدہ کی آخری نشانی ہے. بھوکی رہی, پیاسی رہی, پیمد لگائے پریشانی کے دور سے گزرتی رہی, مگر وہ ماں اپنی اولاد کے لیے یہ زیور بیچ دیتی ہے. وہ بوڑھا باپ جس نے فاقے کیے زندگی میں, کبھی زمین بیچی نہیں, کبھی گھر نہیں بیچا, لیکن اولاد کے لیے وہ یہ سارا گھر بیچ دیتا ہے. کس کے لیے؟ اولاد کے لیے. آج حال یہ ہے, ہمارے لہجے سب سے بہت اچھے ہیں. دوستوں میں دیکھ لیجئے, آپ دیکھ لیجئے, جب ہم ہوٹل پہ کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں نا, 10 دوست ہوتے ہیں, تو ہمارا حال یہ ہے کہ چند جملے تعریف سننے کے لیے ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے جیب سے تیزی سے پیسے نکالنے کی. گاہ کے انتظار کیا جاتا ہے کہ صاحب بیٹا ممبئی, کرناٹکا اور فلاں جگہ رہتا ہے, جب وہ ٹرین سے سفر کر کے آئے گا تو دفن کیا جائے گا. رکھے ہوئے ہیں برف کی سلی لگا کے. کیوں صاحب؟ کہ نہیں صاحب ابھی دفن نہیں کریں گے, گرمی کے موسم میں, گرمی ہے شدت کی, رکھے ہوئے ہیں, باڈی خراب ہو جائے. نہیں, بیٹا چہرہ دیکھے گا. نہیں صاحب, لے جا کے اس بوڑھی ماں کو دفن کر دیجئے. جس نے زندہ پہ چہرہ نہیں دیکھا, یہ مرنے کے بعد چہرہ دیکھے گا تو کیا ہو جائے گا. کاش کہ یہ زندہ پہ چہرہ دیکھ لیتا. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا, جس نے اپنی ماں کا محبت کے ساتھ ایک بار چہرہ دیکھا, اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے.
جس نے محبت کے ساتھ ماں کا ایک بار چہرہ دیکھا اللہ اسے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس نے زندگی میں ماں کا چہرہ دیکھا نہیں، سلام نہیں کیا، کلام نہیں کیا، چلاتا تھا، ڈانٹتا تھا۔ شادی کے بعد ماں باپ سے جدا ہو گیا، اس کے لہجے میں فرق آ گیا، انداز بدل گیا، باتیں بدل گئیں، رہن سہن بدل گیا، ترتیب بدل گئی، اس نے کوئی رشتہ نبھایا نہیں۔ آپ جانتے یہ ہو رہا ہے آج ہمارے سماج میں، یہ ہو رہا ہے ہمارے گھر میں۔ یاد رکھیے گا، شب برات بعد میں ہے، صلاۃ التسبیح بعد میں ہے، فرض نماز بعد میں ہے، جلسہ جلوس بعد میں ہے۔ اگر ماں راضی نہیں ہے تو اللہ کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ یہ زندگی میں یہ جو دو چہرے ہیں نا آپ کے، یہ بڑے عظیم ہیں، یہ ایک بار ملتے ہیں۔ ماں اتنی عظیم ہے، اسلام میں 4 شادیاں ہیں۔ آپ کے والد کو گنجائش ہے وہ 4 شادی کر لیں، لیکن رشتے میں کہلائیں گی تو یہ ماں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ آپ کے والد کی بیوی ہے، رشتے میں ماں تو ہے، لیکن وہ احساس کبھی پیدا نہیں ہو سکتا جو 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں کو احساس ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ بہت عظیم لوگ ہیں، آج اگر ان کی قدر نہ کی گئی تو ان سے ملنے کے لیے آپ کو قبرستان جانا پڑے گا۔ یہ بہت عظیم لوگ ہیں۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، کسی کی شادی ہوئی، کتنے لوگ آج خوش ہو جاتے ہیں نا، لڑکے کی ماں نہیں ہے، رشتہ کرنے کے لیے جب رشتے کی بات آتی ہے، کون ہے فیملی میں، والد ہیں، بھائی ہے، بس لڑکے کی ماں نہیں ہے، تو کتنے لڑکیوں والے خوش ہو جاتے ہیں، چلو ماں نہیں ہے۔ اس لڑکے کے دل سے پوچھو جو اپنے سہرے کے پھول سجا کے قبرستان رونے کے لیے جاتا ہے، کاش کہ اس خوشی میں میری ماں زندہ ہوتی، کاش ان خوشیوں کو دیکھنے والی، مجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھنے والی ماں زندہ ہوتی۔ میرے عزیزوں، جوانوں، بعد میں پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بعد میں دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ رسم ہے، قبرستان جانا، اگربتی لگانا، پھول چڑھانا، یہ زندگی کے بعد کا پچھتاوا ہے۔ ماں باپ سلامت ہیں، احترام کریں، ان کا عزت کریں، قدر کریں، اور جانیں والدین کا مقام جانتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے فرمایا والدین کا مقام یہ ہے کہ جب تک زندہ رہیں ان کو یہ احساس دلائیے گھر میں وہ حاکم ہیں، آپ غلام ہیں۔ جب تک والدین زندہ ہیں، وہ کھڑے ہوں، وہ بیٹھے ہوں تو آپ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں، وہ بولیں تو نظر جھکائیے۔ اگر والدین کوئی بات کرنے لگیں اور وہ بات آپ کو پہلے ہی سے معلوم ہے تو ان کو ایک جملے میں خاموش نہیں معلوم ہے چلیے رہنے دیجئے، نہیں، بے ادبی ہے یہ۔ بزرگوں نے فرمایا بات معلوم بھی ہے پھر بھی والدین بتانے لگیں تو احترام یہ ہے کہ اتنے شوق اور توجہ سے سنیں کہ آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ والدین کا احترام ہے۔ آپ جانتے ہو دنیا میں کوئی دوائی ایسی نہیں ہے، کوئی علاج ایسا نہیں ہے جو انسان کی عمر بڑھا دے، ہے نہیں۔ پوری دنیا میں کوئی علاج اور دوائی گولی ایسی نہیں ہے، کوئی انجیکشن ایسا نہیں ہے جو عمر بڑھا دے۔ اللہ کے رسول سے پوچھے یا رسول اللہ میں عمر بڑھانا چاہتا ہوں، وظیفہ بتا دیجئے۔ حضور نے فرمایا 2 جملے حضور نے ارشاد فرمائے، تم میں جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جائے اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے۔ مدینہ شریف کے سرزمین پر ایک نوجوان ہے، بیمار ہوا، موت کا وقت قریب آیا، ماں راضی نہ ہو تو نقصانات کیا ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مرنے کا وقت قریب آیا، ذرا دل کے کانوں سے سنیے اور یہ عہد کر کے جائیے آج کے اس جلسے میں، ہم اپنی زندگی میں کبھی اپنے والدین سے اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے، رشتہ نہیں توڑیں گے۔ یاد رکھیے گا، اس کی بیوی نے رسول اللہ کے پاس خبر پہنچائی، یا رسول اللہ میرا شوہر بیمار ہے، ایسا لگتا ہے جاکنی کا وقت، روح نکلنے والی ہے، مگر میرے شوہر کی زبان پر کوشش کے باوجود کلمہ طیبہ جاری نہیں ہوتا ہے، میرے شوہر کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، وہ کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، دنیا سے جانے والا ہے مگر زبان پہ کلمہ نہیں آتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے صحابہ کو بھیجا، حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، دوسرے صحابہ بھی ہیں، بھیجا، کہا جاؤ دیکھ کر آؤ حالت کیا ہے۔
دیکھ کر آئے کہ یا رسول اللہ آخری وقت ہے, زبان لڑکھڑا رہی ہے, روح نکلنے والی ہے, مگر روح نہیں نکل رہی ہے اور زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. اللہ کے محبوب نے کہا کیا اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ بتایا گیا ماں زندہ ہے. میرے نبی نے کہا میری ماں سے ملاقات کرائی جائے. اللہ کے رسول نے ماں سے ملاقات کی. حضور نے فرمایا اے بوڑھی ماں یہ بتا تیرا بیٹا کیسا ہے, یہ بتا تیرا بیٹا کیسا ہے. کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے میں کوئی ویسی کمی نہیں ہے, نمازیں خوب پڑھتا ہے, روزے خوب رکھتا ہے, اللہ کو خوب یاد کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ بھلائی خوب کرتا ہے, مگر یا رسول اللہ بات اتنی ہے کہ میں اپنے بیٹے سے راضی نہیں ہوں, میں اپنے بیٹے سے ناراض ہوں, اور ناراضی کی وجہ یہ ہے کہ اپنی بیوی کو زیادہ اہمیت دیتا ہے, مجھے بیوی کے مقابلے میں اتنی عزت نہیں دیتا. اس کی نظر میں بیوی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے جتنی ماں کی نہیں ہے, اس لیے میں ناراض ہوں. یعنی بیوی کو ماں پر فوقیت دیتا ہے, زیادہ عزت دیتا ہے, میرے دل کو تکلیف ہوئی میں ناراض ہوں. اللہ کے محبوب نے صحابہ سے کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں جمع کرو. اس بوڑھی عورت نے کہا یا رسول اللہ لکڑیاں کیوں؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ اب اس کے لیے دنیا کی آگ تو بہت ہلکی ہے, اس کو تو جہنم کی آگ میں جلنا ہے, اس لیے کہ ماں ناراض ہے, میں اس لیے منگا رہا ہوں تاکہ اس کو جلا دیا جائے. کہ یا رسول اللہ ایسا نہ کریں, جیسا بھی ہے یہ ماں کا دل ہے, یہ میرا نور نظر لختے جگر ہے. میرے آقا نے فرمایا پھر اے بوڑھی ماں معاف کر دے, تو معاف کر دے گی تو اس کی زبان پر کلمہ بھی جاری ہو جائے گا اور اس کی روح بھی نکل جائے گی اور اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دے گا. بوڑھی عورت نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں, ادھر ماں نے معاف کیا ہے, ادھر اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا ہے. ذرا دیکھیے آپ, جس سے والدین راضی نہ ہوں اس مرنے والے شخص کی زبان پر کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا ہے. ہماری بڑی تعداد میں مائیں اور بہنیں نیچے اس جماعت خانے میں محفل سن رہی ہیں. میں بڑی محبت کے ساتھ ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جو ساس ہے وہ بھی اسلامی رشتے سے ماں ہے, اس کو بری نظر سے نہ دیکھا جائے. اسلام کا مزاج کیا ہے؟ کما تدین و تدان. آج اگر یہاں آپ اپنے شوہر کی والدہ کی خدمت کریں گی تو کل آپ کے گھر پہ آپ کے بھائی کی بیوی آپ کی ماں کو ماں سمجھ کے اس کی خدمت کرے گی. بدلہ دنیا ہی میں ملنا ہے. میرے نبی نے فرمایا بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس کی سزا انسان کو مرنے کے بعد ملے گی, مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا انسان کو دنیا ہی میں دی جاتی ہے, اور وہ ہے والدین کی نافرمانی کا گناہ. اس لیے میرے عزیزو یہ دونوں لوگ ہماری زندگی میں بڑے عزیز ہوتے ہیں. جتنا ممکن ہو عزت کریں, احترام کریں, اور جو کچھ کماتے ہیں یہ نہ ہو کہ آپ 20,000 روپے مہینے میں کماتے ہیں تو آپ نے 15,000 روپے آپ کی جیب میں رکھ لیے اور 2-4 ہزار روپے لے جا کے ماں کے ہاتھ میں دیے, اور مہینے میں جب ماں نے دوبارہ آپ سے کچھ مطالبہ کیا تو آپ نے ماں سے 1-1 روپے کا حساب لے لیا. اس سے زیادہ بری بات کوئی نہیں ہے. آپ جانتے ہو اللہ کے محبوب نے فرمایا الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ اس کا دروازہ ہے. غور کرو, میرے نبی نے یہ نہیں کہا جنت خانہ کعبہ میں ہے, جنت صفا و مروہ پہ ہے, جنت مینا و مزدلفہ میں ہے, جنت عرفات کے میدان میں ہے جہاں حج ہوتا ہے. نہیں, اللہ کے محبوب نے فرمایا جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے اور باپ اس کا دروازہ ہے. یعنی نہ اس کو چھوڑ کے کام چلنا ہے نہ ادھر چھوڑ کے کام کو چلنا ہے. جب یہ دونوں لوگ آپ سے راضی ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو جنت عطا فرمائے گا. اس لیے کوشش کیجئے جو مہینے پہ کماتے ہیں لا کے اپنے والدین کے ہاتھ میں رکھیے اور اللہ کا شکر ادا کیجئے. کوئی تو ہے آپ کی سرپرستی کرنے والا, کوئی تو ہے آپ کو آرڈر دینے والا, کوئی تو ہے چلانے والا, کوئی تو ہے ڈانٹنے والا, کوئی تو ہے آپ کے ٹائم کا حساب لینے والا. آج ہمارے جوان رات کے 4 بجے تک سردی کے موسم میں باہر پٹیوں پر بیٹھے رہتے ہیں. ایک بوڑھی ماں ہے جو جاگتی رہتی ہے دروازہ کھولنے کے لیے بھی اور دروازہ بند کرنے کے لیے
لیے بھی, کھانا کھلانے کے لیے بھی, اور اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. اور جب یہ جوان رات کے 3 بجے 4 بجے گھر کے دروازے میں داخل ہوتے ہیں اور ماں پوچھ لے کہاں تھے, تو جوان اتنا غلط جواب دیتے ہیں, اپنی ماں کو کہتے ہیں تم صرف 24 گھنٹے میرا حساب لگانے پہ رہتی ہو. جس ماں نے جاگ کر سردی کی رات میں 3 بجے تک تمہارا انتظار کیا اور صرف اتنا پوچھ لیا کہاں تھے, تو آپ تلخ لہجے سے جواب دے رہے ہیں. میرے عزیزو, کوئی بات نہیں, یہ ماں جب تک زندہ ہے پوچھ رہی ہے, اس کے جنازے نکل جانے کے بعد میں 5 بجے تک بھی تم گھر پہ نہیں آؤ گے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تم سے. یہ ماں اتنی عظیم دولت ہے جو زندگی میں صرف ایک بار ملتی ہے. والد اتنی عظیم دولت ہے جو زندگی میں ایک بار ملتے ہیں, بار بار نہیں ملتے ہیں. اس لیے اپنے لہجے کی سختی اس بوڑھے ماں باپ کو نہ دکھاؤ جنہوں نے زندگی کی ساری خوشیاں تمہارے لیے قربان کی ہے. اپنے تیور ان بوڑھے ماں باپ کو نہ دکھاؤ جنہوں نے تمہارے لیے اپنی خوشیاں قربان کر دی ہیں. کچھ لوگ جانتے ہو کیا کہتے ہیں, کچھ جوان کہتے ہیں ہم اپنے والدین کا احترام اس لیے نہیں کرتے ہیں, ہم اپنے والدین کا احترام اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے والدین بے نمازی ہیں, ہمارے والدین اچھے نہیں ہیں, ہم اس لیے احترام نہیں کرتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہو وہ بے نمازی ہیں اس لیے احترام نہیں کر رہے ہیں. حضرت اسماء رضی اللہ عنہا حضور کی بارگاہ میں آئیں, کہ یا رسول اللہ میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہے, میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہے. جملہ نوٹ کیجئے گا آپ کے دل پر. حضرت اسماء مسلمان ہو چکی ہیں, ماں نے کلمہ نہیں پڑھا ہے, آئی حضور کی بارگاہ میں, کہا یا رسول اللہ میری ماں مجھ سے ملنے آئی ہے مگر وہ مشرک ہے, کلمہ نہیں پڑھا ہے, میں ملاقات کروں یا نہ کروں, آپ بتا دیں. اللہ کے محبوب نے فرمایا مشرک ہے تو کیا ماں نہیں ہے؟ کلمہ نہیں پڑھا ہے, مگر اللہ کے محبوب نے کہا جاؤ اے اسماء جا کے والدین کا احترام کرو, ماں کو عزت کے ساتھ بٹھاؤ, کھلاؤ پلاؤ, قدر کرو. جو بھی ہو, ماں کی عزت اس لیے نہیں کی جاتی ہے کہ وہ نمازی ہے پرہیزگار ہے, ماں کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ماں ہے. نماز کی وجہ سے ماں کی عزت نہیں ہے. ماں نماز نہیں پڑھتی ہے, یہ اس کے اپنے اعمال ہیں, اس کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. ماں اگر گناہ کے کام کرتی ہے یہ اس کو اللہ کے ہاں جواب دینا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ماں نماز نہ پڑھے تو آپ بیٹے ہو کے ماں کو عزت نہ دیں کہ میری ماں بے نمازی ہے. نہیں, وہ اپنا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جواب دے گی, لیکن ماں کی عزت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ ماں ہے. آپ جانتے ہیں میں جب گھر پر ہوتا ہوں چھٹی میں, جب یہاں نہیں ہوتا ہوں گھر پر ہوتا ہوں, رات کے 4 بجے بھی اگر میں کبھی گھر سے کسی جلسے میں محفل میں جاتا ہوں اور میں گھر پہ اپنے والدین کو کہہ کے جاتا ہوں میں رات میں ہی واپس آؤں گا 3 بجے تک 4 بجے تک, میری پوری زندگی کا روٹین یہ ہے کہ جب سے میں نے جلسے میں جانا بیان کرنا شروع کیا آج تک, اتنے لمبے زمانے میں رات کے 4 بجے بھی آ کے گھر کے دروازے پہ ہاتھ رکھتا ہوں تو پہلی آواز ہماری والدہ کی آتی ہے. رات کے 4 بجے بھی گھر کے دروازے پہ دروازہ کھٹکھٹانا نہیں پڑتا ہے, چلانا نہیں پڑتا ہے, شور شرابہ نہیں کرنا پڑتا ہے. گھر کے دروازے پر صرف ہاتھ رکھنے کے بعد پہلی آواز والدہ کی آتی ہے کہ بس 1 منٹ میں دروازہ کھول رہی ہوں. یہ مائیں ہوتی ہیں کہ جب اولاد باہر ہوتی ہے انہیں پوری رات چین کی نیند نہیں آتی ہے. یہ مائیں ہماری. اس لیے جوانوں, ماں باپ اللہ نے دیے بہت بڑی نعمت ہے. آج کے اس عظیم الشان محفل سے پروگرام سے حضور کا یہ پیغام لے کر جائیے. اللہ کے محبوب نے فرمایا رضا الرب فی رضا الوالدین و سخط الرب فی سخط الوالدین. ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ راضی ہے, ماں باپ اگر راضی نہیں ہیں تو اللہ راضی نہیں ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے کاروبار میں برکت دے اور اللہ تمہیں لمبی عمر عطا فرمائے تو اپنے والدین کا احترام کیا کرو. اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں زمانے میں عزت دے تو گھر میں والدین کو عزت دو, ان کی قدر کرو. والدین کی قدر کرو گے, عزت دو گے تو اللہ تمہیں زمانے میں معزز بنا دے گا. جتنی دنیا میں معزز شخصیتیں آپ کو نظر آئیں گی جا کے دیکھ لیجئے, ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی دعا کا اثر ہے. میں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے تقریر کر رہا ہوں,
ہماری والدہ نے پوری زندگی، میں جب 7-8 سال کا تھا، جب میں پڑھتا تھا، حافظ بن رہا تھا، اس زمانے سے ہماری والدہ نماز میں تہجد میں دعا کرتی تھیں، اللہ ہمارے بیٹے کو بڑا عالم بنا دے، اللہ ہمارے بیٹے کو دین کا خادم بنا دے۔ یہ جو میں آج آپ کے سامنے بیٹھ کر حضور کی حدیث بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہوں، یہ صرف میری محنت نہیں، والدہ کی دعاؤں کا اثر بھی ہے۔ اس لیے زندگی میں ایک آخری بات کہہ رہا ہوں، زندگی میں جو بھی آپ کو ملے، آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پروفیسر بنے، حافظ قرآن بنے، عالم دین بنے، مفتی وقت بنے، یا بہت بڑے بزنس مین بن جائیں، لیکن جب والدین کے پاس جائیں تو ساری ڈگریاں چھوڑ کر جائیے۔ والدین کے پاس جائیں تو بیٹا بن کے جائیے، والدین کے پاس جائیں تو بیٹا بن کے جائیے، معزز بن کے نہیں، ڈپٹی بن کے نہیں، مفتی صاحب بن کے نہیں، علامۃ الدہر بن کے نہیں، انجینئر اور پروفیسر اور بزنس مین بن کے نہیں، یہ سارے پاور، یہ معزز، یہ ساری شان و شوکت اللہ نے اسی ماں کی دعا کی وجہ سے دی ہے۔ اس لیے جب وہاں جائیں تو ایک چھوٹا سا اور نادان بچہ بن کے جائیے۔ یہ ماں کا اپنا انداز ہوتا ہے، بیٹا کتنا ہی دکھ دینے والا ہو، لیکن جب ماں کے قدموں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، وہ چہرے کو دیکھ کے معاف کر دیتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے رحمت کا حصہ ماں کو بھی عطا فرمایا ہے، ماں کے اپنے مزاج میں بھی ہے۔ یہ ماں ہے جو کبھی اپنی اولاد کو بد دعا نہیں دیتی ہے۔ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو شاید یہ اندازہ بھی نہیں، آپ کسی بات پر اپنی ماں کو ڈانٹ دیتے ہیں، کسی بات پر آپ چلا دیتے ہیں، وہ بوڑھی ماں آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے جا کے کچن میں کھڑے ہو کے رو رہی ہوتی ہے، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے وہ بوڑھا باپ جا کے بستر میں لیٹ کے آنسو بہاتا ہے، صرف اس لیے کہ آپ نے ڈانٹ دیا ہے۔ میرا جملہ یاد رکھنا، اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ماں اور باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو سمجھنا پھر پوری زندگی رونا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ اگر آپ کی وجہ سے آپ کے ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو رونا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ آپ کو معلوم ہے، ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے حضور کے پاس، کہا یا رسول اللہ جہاد میں جانا چاہتا ہوں، اور ان کی ماں سامنے روتی رہ گئیں، وہ یہ نہیں چاہتی تھی اکلوتا بیٹا ہے۔ اللہ کے محبوب نے واپس کر دیا، کہا جا تو نے ماں کو رلایا ہے، جا کے ماں کو خوش بھی کر، ماں کو ہنسانا بھی تیری ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اگر ماں کی آنکھوں میں تیرے وجہ سے آنسو آئے ہیں تو پوری زندگی تیری آنکھوں کے آنسو کوئی نہ روک سکے گا۔ اس لیے ماں جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے تو اولاد کے لیے ماں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ ہم اجمیر شریف جا رہے ہیں چادر لے کر، 10,000 کی بڑی شان و شوکت کے ساتھ غریب نواز کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ یاد رکھیے گا، غریب نواز کی بارگاہ سے پہلے چادر اپنے بوڑھے ماں باپ کو پیش کرو، پہلے انہیں لباس دو۔ اگر ان کو لباس نہیں دو گے، غریب نواز کی بارگاہ میں چادر پیش کرو گے، وہ چادر قبول نہیں کی جائے گی، اس لیے کہ غریب نواز کو بھی اللہ نے اتنا بڑا مرتبہ والدین کی دعا سے عطا فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت ہم نے نیا گھر بنانا ہے، نی کھودی ہوئی ہے، بس چل کے آپ اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک اینٹ رکھ دیں۔ میں ہمیشہ ان سے معذرت کرتا ہوں، میں کہتا ہوں مجھ سے زیادہ برکت والے ہاتھ تمہارے گھر میں تمہاری ماں کے موجود ہیں، مجھ سے زیادہ برکت والے ہاتھ تمہارے گھر میں تمہارے والد کے موجود ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں والدین کے پاس اللہ کے رسول کا فرمان موجود ہے، جس طرح میری دعا امتی کے حق میں قبول ہوتی ہے، ویسے ہی ماں کی دعا، والد کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کو نہ اپنی پریشانی بتاتے ہیں، نہ دعاؤں کے لیے گزارش کہتے ہیں، فون کر کے شب برات پہ دوستوں سے احباب سے کہتے ہیں صاحب دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ ارے جو نماز نہ پڑھتا ہو، جو خدا کو بھول چکا ہو، وہ آپ کو یاد کیسے رکھے گا؟ جو اپنے رب کو بھول چکا ہو، جو اپنے پالن ہار کو بھول چکا ہو، جو زندگی اور موت کے پروردگار کو بھول چکا ہو، وہ آپ کو یاد کیسے رکھے گا؟ یہ تنہا ماں ہے، تم دیتے ہو وہ دعا تب بھی دیتی ہے، نہیں دیتے ہو وہ دعا تب بھی دیتی ہے۔ اس لیے محسوس کرو ان لمحات کو، یاد کرو ان لمحات کو جس لمحے آپ نے بوڑھے ماں باپ کو کبھی چلایا،
کبھی ڈانٹا، کبھی گالی دی، کبھی برا کیا، کبھی رشتہ توڑا، کبھی گھر چھوڑ کے چلے گئے، بھی بچوں کو لے کے الگ رہنے لگے۔ ہو سکتا ہے زندگی کے مسائل اور حالات ایسے ہوں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ نے گھر سے دور رہ کے برا کیا، لیکن کم سے کم اتنا ضرور کوشش کیجئے والدین کی زیارت کو جایا کریں، ان سے ملنے جایا کریں، ان کے لیے تحفے تحائف لے کے جایا کریں، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے غلاموں کی طرح کھڑے ہوا کریں۔ پیر صاحب کے سامنے بھی تو ہاتھ باندھتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ پیر صاحب آتے ہیں تو ہاتھ باندھتے ہیں یا نہیں ہے؟ پیر صاحب سے بڑے پیر صاحب گھر میں یہ بوڑھے ماں باپ ہیں، ان کے سامنے بھی ہاتھ باندھیے، چلائیے نہیں۔ پیر صاحب کے سامنے موبائل سائلنٹ کر لیتے ہیں، نہیں بے ادبی ہو جائے گی۔ اگر کسی کی جو ہے فون کی گھنٹی بج گئی، والدین کے سامنے بھی تو بند کیجیے، ان سے بڑا مرتبہ تمہارے گھر میں تمہارے بوڑھے ماں باپ کا ہے۔